عالمی سطح پر پھیلی وبا کورونا کے پس منظر میں حضرت مولانا مفتی محمد ایوب قاسمی نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الفطر کا سادگی سے اہتمام کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ اس وبا سے پیدا شدہ سنگین صورتحال کب ختم ہوگی۔ آپ نے کہا کہ ضروری نہیں کہ ہم نئے کپڑوں میں ہی عید کا اہتمام کریں۔ صدر کل جماعتی تحریک مولانا ایوب قاسمی کے بموجب ہمیں عید کی خریداری میں رقومات ضائع نہ کرتے ہوئے مستقبل کے لیے پیسے بچا کر رکھنا چاہیے، کیونکہ حالات اس قدر غیر یقینی ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ نئے ملبوسات، نئے جوتے چپل وغیرہ کی خریداری سے گریز کرتے ہوئے ہمیں غربا و سفید پوش افراد کی مدد کرنی چاہیے۔ پڑوسیوں کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھیں، انسانیت کی خدمت کریں، عہد کریں کہ ہم عید کی خریداری پر مساکین اور پریشان حال لوگوں کی مدد کریں گے۔ اللہ نے مواقع فراہم کیے تو ہم ماضی کی طرح پھر ایک بار جوش، عقیدت و احترام کے ساتھ نئے ملبوسات میں عید بھی منا لیں گے۔ جناب کلکٹر صاحب سے ایک میمورنڈم کے ذریعے سے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ جو ہے مارکیٹ جس طرح اب تک بند ہے ایسے اور جو ہے رمضان المبارک کے آخری دن تک یعنی عید سے پہلے تک پورا مارکیٹ بند رکھے۔ لیکن چونکہ مارکیٹ بہت سارے علاقوں میں اور خود مہاراشٹرا کے اندر بھی کئی جگہ پر کھلے ہوئے ہیں، تو ہم نے تو ریکویسٹ کی تھی کہ پورا مارکیٹ بند رہے، اور پھر آخر میں جو ہے ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی، درخواست کی تھی کہ اگر آپ جو ہے مارکیٹ کھول بھی رہے ہیں تو کم سے کم جو ہے کپڑے کا مارکیٹ، چپل جوتے کا مارکیٹ جو ہے بند رکھا جائے، اس لیے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے موقع پر مسلمان کپڑوں کی خریدی کے لیے، چپل جوتوں کی خریدی کے لیے باہر نکلتے ہیں، اور جب جو ہے مارکیٹ اچانک کھلے گا اور لوگ باہر نکلیں گے تو اس کی وجہ سے بہت سارے دشواریاں پیدا ہوگی، سوشل ڈسٹنس کا پرابلم رہے گا۔ اس کے لیے کم سے کم چپل جوتے کی دکان اور کپڑوں کی دکان بند رکھنے کی ہم نے ریکویسٹ کی تھی۔ اللہ جو ہے جزائے خیر دے کلکٹر صاحب کو کہ انہوں نے ہماری بات کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے دیگر مارکیٹ کے دیگر چیزوں کی، دیگر دکانوں کو کھولنے کی اجازت دے دی۔ کپڑے اور جوتے کے مارکیٹ کو جو ہے بند رکھا ہوا ہے۔ ہماری انہوں نے جو ہے اپیل کو، ہماری درخواست تو قبول کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اس لیے کہ گودی میڈیا کا جو حال ہے وہ ہم پورا اس وقت میں پورا بھارت دیکھ رہا ہے کہ ان کے کیا حالات ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی جو ہے میڈیا کو مسلمانوں کی طرف سے کسی طرح کا کوئی بہانہ مل جاتا ہے تو اس کو وہ ہر چیز کو جو ہے ہندو مسلم سے جوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ بھی بیماری جو ہے اس کو بھی انہوں نے جو ہے شروع میں تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ذریعے سے جو ہے ہندو مسلم سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ آخر ذمہ داران مساجد سے، مسجدوں کے صدر حضرات سے اور علماء کرام سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، یہ درخواست ہے کہ وہ بھی جو ہے اپنے اپنے مساجد کے ذریعے سے اس طرح کا اعلان کروائیں کہ بھئی اس مرتبہ میں خریدی نہ کریں، اس لیے کہ یہ اعلان ہمارے اپنے ناندیڑ کے علماء کی طرف سے نہیں بلکہ بڑے بڑے کبار علماء کی طرف سے ہیں کہ مسجدوں کے ذریعے سے اعلان کیا جائے اذان سے پہلے کہ تمام ہی لوگوں سے درخواست کریں کہ آپ اپنی ماں بہنوں کو اپنے گھروں کے اندر رکھیں، اس مرتبہ میں عید کی خریدی نہ کریں، عید کی خریدی کا جو پیسہ ہے وہ اپنے غریب احباب کے اندر تقسیم کریں۔ اس طرح کے اعلانات اگر مساجد سے ہوگے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہے رکے گی، اور ہم ماں بہنوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان حالات کے اندر جو ہے وقت کی نزاکت کو سمجھے، نہ اپنے لیے کپڑے خریدیں نہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات آئے کہ آپ اپنے لیے نہیں کم سے کم اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدیں، تو میری ماں اور بہنوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بھی نہ خریدیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی کپڑے نہ خریدیں، اس لیے کہ وقت آئے گا آپ اپنے بچوں کے لیے بھی کپڑے خرید سکتے ہیں، اپنے لیے بھی کپڑے خرید سکتے ہیں، لیکن اس مرتبہ میں موقع ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ بھوک مری کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہیں، لوگ جو ہے تو اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر بھی اگر ہم جو ہے نئے کپڑے پہن کر خود اپن یا اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنوا کر جو ہے عید منائیں گے تو شاید رب کریم ہم سے ناراض ہوگا کہ دنیا جو ہے قہر میں مبتلا ہے، دنیا طوفان میں مبتلا ہے، اور ہم ان حالات میں بھی خوشیاں منا رہے ہیں، تو شاید ہمارے لیے یہ جو ہے رسوائی کا سبب بنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو صحیح سمجھ کے توفیق نصیب فرمائے۔